رب تمہیں چنتا ہے تبھی تمہارا امتحان لیتا ہے۔ کینیڈا آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کی رہائش چچا ریحان کے گھر پر تھی جو 10 سالوں سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ چچا ریحان کی 3 بیٹے آلیان، عمیر اور عقیل، جبکہ 2 بیٹیاں زرش اور بینش تھیں۔ ان کے سارے بیٹے مختلف ممالک میں جابز کر رہے تھے، جبکہ زرش کی شادی ہو چکی تھی۔ صرف بینش تھی جس کی سٹڈیز جاری تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ وہ فاطمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس کی دوستی اس سے کافی جلدی ہو گئی تھی۔ وہ کینیڈا کے ظاہریت اور مادہ پرستی کے اس ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کبھی کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس دنیا کی ظاہریت سے پرے اخلاص اور سادگی کا پرستار ہو۔ فاطمہ اس کی زندگی میں وہ پہلی بندی تھی۔ شاید اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت پر جمع ہونا ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دونوں اکثر بیٹھ کر بس دین کا ہی ٹاپک ڈسکس کرتی تھیں، اور فاطمہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسا ساتھی مہیا کیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے رب کی باتیں گھنٹوں کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیٹا، کل انشاءاللہ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ریحان صاحب نے فاطمہ کے ساتھ بڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو لان میں موجود لوگوں کو بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بنی شبی سے چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے فریش جوس لینے گئی تھی۔ جی بابا، میں ریڈی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تو نہیں رہا میرا بیٹا؟ ڈر کس سے؟ موت سے؟ اللہ نہ کرے۔ میں نے کینیڈا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور فاطمہ کی آنکھوں میں نمی لمحے کے لیے ظاہر ہوئی، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میڈم، اس طرح تو میک اپ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ تھوڑی سی شیپ بنوا لینا۔ نہیں نا، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ایسے آپ کی لک اچھی نہیں آ رہی۔ دیکھیں سسٹر، میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کیا میں اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کر دوں؟ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو بھووں کے بال اکھیڑیں یا اکھڑوائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر بیوٹیشن جو تھی وہ الجھے انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ میں تو اللہ کی رحمت کی پل پل محتاج ہوں، میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے خود کو اس کی رحمت سے محروم کر لوں؟ پلیز آپ انہیں بالکل ٹچ مت کیجیے گا، قرۃ العین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر بیوٹیشن جو تھی وہ چپ ہو گئی تھی۔ آج قرۃ العین کا نکاح تھا۔ لائٹ گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی میکسی میں تیار ہونے کے بعد وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے رخصتی ہونی تھی۔ نائلہ کے کہنے پر اس کے ساتھ نکاح کا میک اپ کروانے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقی حقدار کے لیے اس موقع پر تو سجنا سنورنا چاہیے، اس لیے قرۃ العین بخوشی اس کے ساتھ پارلر آ گئی تھی۔ قرۃ، ایسا کرو 1 دفعہ کروا لو، آج تک نہیں کروائے نا تم نے، آج کے بعد نہ کروانا، اللہ غفور رحیم ہے، تم توبہ کر سکتی ہو۔ پیچھے بیٹھی نائلہ جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی بولی آخر کار، جی نائلہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، بہت زیادہ ہے، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں۔ پلیز، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اچھا چلیں، آپ کی مرضی۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کی آواز ہوئی۔ کیا مجھے نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ قرۃ العین نے میک اپ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ ماڈلز اور ایکٹریسز کے پوسٹرز آویزاں تھے۔ جی، اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے پیاری۔ مگر آپ کا میک اپ؟ نہیں الحمدللہ، میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی، آپ بس مجھے جگہ بتا دیں۔ مگر آپ سجدہ کریں گی تو آپ کی بیس خراب ہو جائے گی۔ آپ اس کی فکر مت کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرے رب کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ آئیے میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو قرۃ، ماشاءاللہ تم پہ بہت روپ آیا ہے۔ فاطمہ نے یہ محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہاں ہوتی میرے ساتھ، میری خوشی میں شریک۔ تمہارے بغیر مجھے اپنی ہر خوشی نامکمل لگ رہی ہے۔ قرۃ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا ویسے تم اب کدھر ہو؟ میں ادھر ہی ہوں، تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیسی فیلنگز ہیں؟
اس نے بہت خوبصورتی سے بات کرتے ہوئے بات کو ٹالا تھا۔ وہ کیا بتاتی، 1 گھنٹے پہلے اسے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے شفٹ کر دیا جانے والا ہے۔ وہ اپنی دوست کی خوشی، اپنا دکھ سنا کر مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہائے فاطمہ، نہ پوچھو، عجیب سی حالت ہو رہی ہے۔ خوشی بھی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے۔ خوشی کی تو سمجھ آتی ہے مگر یہ ڈر والا کیا سین ہے بھئی؟ پتہ نہیں فاطمہ وہ کیسے ہوں گے، مجھے دیکھ کر ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ آخری بات پر قرت شرمائی تھی جبکہ فاطمہ کا کہکا نکل گیا تھا۔ ان کا ری ایکشن یہ ہوگا۔ قرۃ العین اپنے نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فاطمہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ باہر سب مہمان آ رہے تھے۔ قرۃ العین کی والدہ خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سب سے مل رہی تھیں، جبکہ معاذ مردوں کے پورشن میں تھا۔ عورتوں اور مردوں کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ صرف قریبی رشتہ دار آئے تھے۔ سب لوگ لڑکے والوں کی آمد کے منتظر تھے۔ نائلہ قرۃ العین کے تیار ہوتے ہی اسے گھر ڈراپ کر کے شہریار کی طرف چلی گئی تھی۔ اس لیے قرۃ العین نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمہ کو کال کر ڈالی تھی، جبکہ فاطمہ کی طرف ابھی دن کا وقت تھا۔ ادھر ریان صاحب مسز ریان کے ساتھ مل کر فاطمہ کا ضروری سامان پیک کروا رہے تھے کیونکہ اسے اب ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا تھا۔ قرۃ العین سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اتنے میں بنش دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، تایا ابو باہر گاڑی آ گئی ہے۔ دونوں ماں باپ نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا جو بنش کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اوکے قرت، اب مجھے جانا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائے، شہریار بھائی کو اور تمہیں خیر پر جمع کرے، تم دونوں کو ایک دوسرے کی ٹھنڈک بنائے۔ تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاطمہ نے نظر بھر کر اسکرین پر قرۃ العین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ قرۃ العین کو کیا معلوم تھا کہ اس کی خوشی کے عین موقع پر اس کی دوست کو اسٹریچر پر شفٹ کیا جانے والا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ دوبارہ کس حال میں وہ اس سے بات کرے گی، کر بھی پائے گی یا نہیں۔ الوداع کہتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر کے سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا، آنکھوں کی نمی اندر اتاری اور بھرپور مسکراہٹ سے اپنے ماما بابا کی طرف دیکھا جو اس کی طرف حسرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اس ایمرجنسی روم میں 5 سے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ فائنل ٹیسٹ کروانے کے بعد ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ان ٹیسٹ کے بعد کب فاطمہ ایک صحت مند لیور کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رہتی۔ فاطمہ کا بلڈ گروپ فیملی میں کسی سے میچ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ریان صاحب اور مسز ریان دونوں بہت پریشان تھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، جبکہ چچا ریحان اور چچی انیلا ان دونوں کو بار بار تسلیاں دے رہے تھے۔ بینش نے کھلی جینز اور ٹاپ کے ساتھ سر پر حجاب لیا ہوا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں انگلیاں چباتے اپنے خیالوں میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، جلدی رپورٹس آ جائیں تو ہم آپ کو فائنل بتائیں گے، ڈاکٹر پیٹرک نے انگلش میں چچا ریحان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ اوہ الحمدللہ۔ فاطمہ نے اپنے والدین کو جب کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے اپنا نقاب نیچے کر لیا۔ فاطمہ بیٹی یہاں تو نقاب مت کرو۔ ریحان صاحب کو اپنی بیٹی پہ ترس آیا جو اتنی مشینوں کے درمیان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بابا، نامحرم مرد بھی ہے نا؟ اس نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ ہاسپٹل کے بجائے ریسٹورانٹ میں آئی ہو۔ فاطمہ، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھو علاج کے لیے تو اپنا پردہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے نا؟ جی ماما، مگر اتنا ہی صحیح کھول سکتے ہیں نا جتنا علاج کرانا کے لیے دکھانا ضروری ہو۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، میں نے ڈاکٹر پیٹرک سے بات کر لی ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، پیشنٹ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ماما، سسٹر لیزا کی ڈیوٹی میرے روم میں اور وہ بھی بہت اچھی ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاتی ہو کہ وہ مختلف ٹیسٹ لینے کے بعد کیسے کیسے سوریاں اس کے جسم میں چبوئی گئی ہیں؟ وہ تو انجیکشن سے اتنا ڈرا کرتی تھی مگر آج وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے، چچی انیلا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر سب نے آمین بولا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری سی اکلوتی بھابھی۔ نائلہ نے قرۃ العین کو کھڑا ہو کر زور سے گلے لگایا۔ خیر مبارک،
وہ مسکراتے ہوئے شرمائی۔ اب تو شہریار کو اندر آنے دے بھائی، میرے بھائی صاحب بہت عرصے سے اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے سب سے کہا۔ قرۃ العین کی امی جو ابھی رو کر ہٹی تھیں مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی، جبکہ قرۃ العین کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دھڑکن ایسے تیز ہو رہی تھی جیسے دل ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہاں بیٹھے سب رشتہ دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قرۃ العین کو کچھ ہونے لگا، وہ دھڑام سے پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اف، کیا ہو گیا مجھے؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں۔ اتنے میں کسی مرد نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا۔ چونکہ نائلہ اس کے آگے کھڑی تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ وعلیکم السلام شہریار بیٹے، بہت بہت مبارک ہو۔ قرۃ العین کی امی نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت سی دعائیں دیں، جبکہ شہریار کا نام سن کر قرۃ العین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا ٹیشو نکالا اور چہرے پہ تپکنے لگی۔ دل بس باہر آنے کو ہی تھا کہ نائلہ بول اٹھی۔ جی تو جناب، اب آپ نے اپنی زوجہ کا دیدار کرنا ہے؟ نائلہ فی الحال چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ شہریار نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا جیسے ابھی گلا دبا دے گا۔ او، آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں ابھی سے؟ نائلہ ہنستے ہوئے اس کو مزید چھیڑ رہی تھی۔ وہ شہریار اور قرۃ العین کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ نائلہ بس کرو بیٹے، آج کے دن بھائی کو تنگ نہ کرو۔ نائلہ کی اماں نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز دی، جس پر شہریار مسکرا کر رہ گیا۔ جو آپ حکم آپ کا، لیں جناب اپنی زوجہ کا دیدار کریں۔ نائلہ نے لہراتے ہوئے انداز سے ہاتھ کا اشارہ قرۃ العین کی جانب کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ قرۃ العین نے شرما کر نگاہیں نیچے فوراً جھکا لی، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس تھا۔ اسے سب محسوس ہو رہا تھا اور اسے اس وقت فاطمہ کی بات یاد آئی جو اس نے منہ کھولتے ہی کہی تھی، ان کا ری ایکشن ایسے ہوگا، اور وہ واقعتاً ایسے ہی تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، بہت پاکیزہ، نگاہیں جھکائے ہوئے، بہت باحیا سی۔ اسے دیکھتے بھی چند لمحے گزرے تھے کہ نائلہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارے بھائی بس، سارا کا سارا آج ہی دیکھ لینا ہے، خیال کرو نظر نہ لگ جائے۔ نائلہ نے شہریار کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں قہقہہ گونجا تھا۔ قرۃ العین شرماتے ہوئے بے اختیار مسکرا اٹھی تھی اور اسے دیکھ کر شہریار بھی مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ریان، آپ نے دیکھا اس کا چہرہ؟ مجھے اسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ مسز ریان روتے ہوئے ریان صاحب سے کہہ رہی تھی، جو ہاسپٹل کے لان میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر پریشانی کے اثر واضح تھے۔ مسز ریان کی بات سن کر انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا اس کے چہرے کو؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، مگر آپ نے دیکھا ہے وہ شدید تکلیف کو کیسے برداشت کر رہی ہے۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کی خاموشی بھی گویا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کتنی دیر ہو گئی نا اپنی بیٹی کو سمجھنے میں۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا تھا اور مسز ریان بھی اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائیں۔ ریان، ہم نے ساری زندگی اس رب کو نہیں پکارا، دیکھیں آج اس نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں اسے پکارنے پہ۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے۔ کیوں میں نے اس دن سیف کو نہیں روکا جب اس نے فاطمہ کو اتنی زور سے دھکا دیا؟ کاش مجھے عقل ہوتی، کاش فاطمہ بتا دیتی کہ چوٹ لگ گئی ہے اسے، ہم اس کا بر وقت علاج کرواتے۔ اب وہ سر پکڑے بیٹھے خود کو کوس رہے تھے۔ لیکن آپ سے بڑی مجرم تو میں ہوں۔ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ زبان گزرے ہوئے حالات بتانے سے قاصر تھی، بس ندامت ہی ندامت تھی۔ آنسوؤں کی شکل میں رب کے سامنے التجائیں تھیں۔ 2 دن بعد رپورٹس جب آئیں تو وہ بہت خراب تھی۔ فاطمہ کا کینسر دن بدن خطرناک حد تک پھیل رہا تھا، عنقریب پورا جگر اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر پیٹرک نے فوراً لیور ارینج کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ جلد از جلد ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے۔ وہ دونوں تو بس بے بس اور لاچاروں کی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دعا کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ دعا! کتنی عرصے بعد وہ تڑپ کر گئے تھے اپنے رب کے حضور۔
انسان ایسا کیوں ہے؟ کیوں ٹھوکر لگنے پر اپنے خالق کی طرف بھاگتا ہے؟ کیوں اسے اپنا رب تبھی یاد آتا ہے جب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، کوئی سہارا نہیں بچتا؟ کتنا خود غرض ہے نا یہ انسان، کتنا احسان فراموش۔ اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے نا کہ جب ہم اپنے انسان پر رحم کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیا 51۔ کیسے کھول کھول کے بیان کیا تھا رب نے اپنے بندے کی نفسیات کو۔ انسان کو سب سے زیادہ جاننے والا اور کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے قرآن میں کتنی محبت سے کہا نا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ ملک آیا 14۔ میری بہن مجھے بہت عزیز ہے شہریار، اس کا بہت خیال رکھنا۔ انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گی۔ معاذ نے جذباتی ہوتے ہوئے شہریار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو میرے بھائی، اب یہ میری ذمہ داری اور انشاءاللہ میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اپنی زوجہ کو مسکرا کر دیکھا جو مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ قرۃ العین کے ہمراہ زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد رخصتی بڑی سادگی سے ہوئی، کوئی فضول رسم نہیں، کوئی مایوں مہندی بارات یا میوزک فوٹوگرافی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور یہ سب ممکن ہوا شہریار کی کوشش سے۔ قرۃ العین کے پاس اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی کہ زندگی کے سب سے اہم بڑے دن اللہ نے اسے ہر طرح کی نافرمانی سے نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا انتظام آسان کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس پر بہت خوش تھے، جبکہ ادھر قرۃ العین کی امی معاذ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بہت نازک مرحلہ تھا یہ، اپنے آنگن میں کھیلتی اکلوتی چڑیا اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے حوالے کرنا کب آسان ہوتا ہے۔ معاذ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھ کر انہیں تسلی دے رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زنیشہ نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ اور حیدر بھائی سب ٹھیک؟ زنیشہ فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے رنگ پیلا، مگر پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، اس کے اندر جلتے امید کے چراغ کا پیغام دے رہی تھی۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ زنیشہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی زنیشہ سے ویڈیو کال پر بات کری تھی۔ اچھا تمہیں ایک گڈ نیوز دینی تھی، انشاءاللہ تم وہ سن کر ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیا؟ بوجھو تو جانے، تم نے پردہ شروع کر دیا۔ پیاری لڑکی، وہ بھی انشاءاللہ کر دوں گی، مگر ابھی کچھ اور ہے۔ ٹرانسفر ہو گیا؟ نہ، تم بتا دو نا یار۔ بتاؤں؟ اب فاطمہ کا تجسس بڑھا رہی تھی، وہ شاید کچھ دیر کے لیے اپنا درد بھول جائیں۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اس نے کینسر پیشنٹس کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جب جانتی تھی۔ ہاں نا پلیز زنیشہ، دیکھ لو، تم کتنا تنگ کرتی ہو یار۔ اچھا بتاتی ہوں، تم پھپھو بننے والی ہو۔ کیا؟ سچ؟ ہاں یار، الحمدللہ، بہت مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ فاطمہ کا چہرہ یکدم چمک اٹھا تھا، اسے دیکھ کر زنیشہ کو دل سے خوشی ہوئی۔ میرے دل کر رہے زور سے حق کرو تمہیں۔ ہاں، اس کیمرے سے نکل کر لو۔ اتنے میں ریان صاحب جب کمرے میں کیک لے کر داخل ہوئے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آج سب کے چہرے خوشی سے کھلے تھے۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بے اختیار دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو ہر مشکل کے ساتھ موجود ہے نا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، سورہ الم نشرح آیہ نمبر 6۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ رب ہے نا، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.